رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم صدر جلسہ اور محترم حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے مخلوق سے محبت کرنا عبادت ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. محترم حاضرین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق چاہے وہ گورے ہو یا کالے، عربی ہو یا عجمی، چھوٹے ہو یا بڑے، انسان ہو یا حیوان، مسلمان ہو یا کافر، امیر ہو یا غریب، سارے کی سارے اللہ کے عیال الکنبہ ہے. اور فرمایا وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ. اللہ تعالیٰ اس شخص کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ محبت کرنے والا ہو. الراحمون يرحمهم الرحمن، کہ جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں ان پر رحمان یعنی اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. شاعر کیا خوب کہتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. محترم حاضرین اکرام، ایک اور حدیث سماعت فرمائیے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دل میں رحمت و محبت نہ ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ہم سب کے ساتھ رحم و محبت کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، اس سے مراد یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ رحم و محبت سے پیش آؤ، بلکہ اس سے مراد عمومی رحمت و محبت ہے. تم ہر ایک کے ساتھ رحم و محبت سے پیش آؤ. جب دل میں رحمت و محبت ہوگی تو انسان کسی کو تکلیف نہیں دے گا، برا نہیں سوچے گا، عداوت کا معاملہ نہیں کرے گا. شاعر کیا خوب کہتا ہے، خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا خادم بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. محترم حاضرین اکرام، ایک واقعہ سماعت فرمائیے. ایک فاحش عورت کی اس بات پہ بخشش کر دی گئی کہ اس نے ایک طاسی کتے کو پانی پلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک عورت چلی جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کنویں پر کتا کھڑا ہوا ہے، اس کی زبان چاہے شدت سے باہر نکل گئی ہے اور وہ مرنے کو ہے. اس عورت نے اپنے پاؤں کا چمڑے کا موزہ نکالا اور اپنی اوڑھنی سے اسے باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس طاسی کتے کی پیاس بجھائی. اس بات پر اس کی بخشش کر دی گئی کہ اس نے ایک طاسی کتے کو پانی پلایا. محترم حاضرین اکرام، تمام مذاہب چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تمام مذاہب ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم سب ایک رہے، مل کر رہے، بھائی چارگی سے رہے، اتفاق و اتحاد سے رہے، بغض، کینہ، نفرت سب کچھ ختم کر دیں. محترم حضرات، مخلوق خدا سے محبت کرنا یہ تعلیم صرف اسلام نہیں بلکہ تمام مذاہب ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم سب ایک رہے، مل کر رہے، اتفاق و اتحاد سے رہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، کسی پر بھی ظلم نہ کرے، مظلوم کی مدد کرے. لہذا محترم حضرات، ہم سب ہندوستانی ہیں اور ہم سب ہندوستانی مل کر مخلوق خدا سے محبت کریں گے تو یہ دیش امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب مخلوق خدا سے محبت کرنے والے بنے، ان کے دکھ سکھ کو سمجھیں اور اتحاد و اتفاق سے رہیں. آخر میں شعر کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ.